لسنر اینڈ ویور السلام علیکم۔ آج کا ایک نیا ٹاپک ہے۔ جو انسان نشہ چھوڑنا چاہتا ہے اس کے لیے 12 سٹیپس ہیں، اس کے اوپر اگر وہ عمل کرے گا تو انسان ساری زندگی نشے سے دور رہ سکتا ہے۔ فرسٹ سٹیپس، ان کا نام کیا ہے؟ الکوہلک انومیاز۔ فرسٹ سٹیپ، آج کا پہلا سٹیپ، جو انسان چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی نشے سے دور رہوں، وہ یہ سٹیپ اپنا کر اپنی زندگی کے اندر 12 سٹیپ ہیں، 12، ان کے ذریعے ان کو اپنا کر اپنی زندگی کے اندر وہ نشہ چھوڑ سکتا ہے۔ کیونکہ نشہ جو ہے نا بیسیکلی ایک ذہنی اور جسمانی بیماری ہے۔ جسمانی بیماری کے ساتھ ساتھ یہ ذہنی بیماری بھی ہے۔ جہاں پر انسان کو جسمانی وڈرول سمٹمز آتے ہیں، وہاں پر انسان کو ذہنی بھی کچھ علامات آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو ذہنی بیماری کا نام زیادہ تر دیتے ہیں۔ اصل میں جو انسان نشہ کر رہا ہوتا ہے اس کی سوچ سمجھ بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کس کے ساتھ کیسا اس کا رویہ ہے۔ وہ ٹوٹلی اس کی جو زندگی ہوتی ہے بے ترتیب ہو چکی ہوتی ہے۔ اب فرسٹ سٹیپ کیا ہے کہ سب سے پہلے اسے ہم نے احساس دلانا ہے کہ بھائی آپ جو نشہ کرتے تھے یا جو آپ کی زندگی کے اندر ایک بیماری تھی نشے کی صورت میں، وہ ایک بہت خطرناک حد تک تھی۔ اب جو انسان ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے ریئلائز کرایا جاتا ہے، احساس دلایا جاتا ہے۔ اس سٹیپ کا نام ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس۔ اگر ہم اس کو مزید آسان کریں، اس سے اسے پوچھا جاتا ہے یا اسے بتایا جاتا ہے کہ بھئی نشے سے آپ کی زندگی کے اندر کیا فائدہ اور کیا نقصانات آیا۔ نشے کے بغیر اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو کون سا فائدہ اور کون سے نقصانات ہوتے ہیں، یہ ہے اس مقصد۔ جب ریہیبلیٹیشن سینٹر میں مریض داخل ہوتا ہے نا تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اسے احساس دلایا جاتا ہے۔ فائدے اور نقصانات سامنے رکھ کر اسے ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ نشے کی وجہ سے جو آپ زندگی گزار رہے تھے اس کے کوئی معنی نہیں تھا، کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر جو اتار چڑھاؤ آئے ہیں وہ نشے کی وجہ سے آئے ہیں۔ اب جہاں پر ہم اسے احساس کرا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کا فائدہ اور نقصان کیا ہے، اسی میں ہی اس کو ایڈجسٹ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ذرا آپ اپنی زندگی دیکھیں، نشے کے بغیر آپ کی زندگی کیسی تھی، ترتیب کے ساتھ چل رہی تھی کہ نہیں۔ اب آپ نشہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا بے ترتیبی آئی ہے۔ آپ کی ڈیلی روٹین ڈسٹرب ہو چکی ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا، کاروباری حالات ٹوٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہیں، بے ترتیبی، بے ڈھنگی زندگی ہو چکی ہے جس کا کہیں سے کوئی سرا نہیں ملتا۔ تو ہم اسے احساس دلاتے ہیں، ریئلائز کراتے ہیں کہ بھئی آپ جو زندگی گزار رہے تھے نشے کے ساتھ، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی امپورٹنٹ نہیں تھی، وہ فضول تھی، شت اور بے مغاز زندگی، نہ اس کا آگا تھا نہ پیچھا تھا۔ آپ جو زندگی جیسے آپ کو اچھا لگتا تھا آپ اس کو ویسے گزارتے تھے، دن کو ہو یا رات ہو، آپ کو کسی کا کوئی احساس نہیں تھا، نہ فیملی کا نہ اپنے آپ کا، بس آپ کو طلب تھی، چاہیے تھا تو وہ نشہ۔ اب ہم نے ان بے ترتیبی زندگی اور جو اس کی زندگی کے اندر پریشانی ہے اس کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ آپ نے جو غلطیاں کی ہیں، جو بے ترتیبی زندگی گزاری ہے، آپ اس کو ایسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اسے ریئلائز کرانا ہے۔ جب تک وہ مانے گا نہیں نا اس وقت تک اس کا علاج نہیں سٹارٹ ہو سکے گا۔ غلطیاں احساس دلانا ہے کہ آپ جو زندگی گزار رہے تھے وہ سراسر جھوٹ، بے معنی، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ ہم نے اسے ریئلائز کرانا ہے اور اس سے وہ غلطیاں ایکسیپٹ کروانی ہے جو وہ کرتا تھا نشے کی حالت میں۔ اب وہ احساس آ گیا، غلطیاں مان گیا ہے تو ان غلطیوں کو ٹھیک کر کے آگے انسان موو آن کر سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ اگر کوئی انسان نشہ چھوڑنا چاہتا ہے تو میں
12 स्टेप्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, आप उसको देखिएगा। फर्स्ट स्टेप था ये जो आज मैंने आपको बताया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये कि अपनी गलतियों को तस्लीम करके आगे मूव ऑन करना और गलतियों से सीखना। फर्स्ट स्टेप ये था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।